پڑھیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ پڑھیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے سپاہی۔ پڑھیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ پڑھیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ سیرت صدیق کو ہم سب اپنائیں گے، پرچم حق و صداقت کا صدا لہرائیں گے، اپنا تن من دھن نبی کی آل پر لٹوائیں گے، ان کے رستے پر جئیں گے ورنہ جینا ہے حرام۔ ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، قرآن پاک ایک ایسی برحق کتاب ہے کہ جدی کسی بھی ایک آیت، ایک جملے، ایک لفظ یا ایک حرف دا انکار بھی کفر ہے۔ قرآن پاک دے احکام، مسائل، فیصلے سب کچھ برحق ہے۔ کسی بھی چیز دی اہمیت واسطے، او دے مقام دی بلندی واسطے اتنی بات ہی کافی ہے کہ او دا تذکرہ قرآن پاک اندر ہوئے۔ قرآن پاک کلام اللہ ہے، جو قرآن اندر بیان ہو گیا ہے حق کے سچ ہے، اور او دا انکار کرنے والا کافر ہے۔ گزشتہ کئی خطبات جمعہ تو تقریباً ماہ اگست تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی سیرت، تذکرہ، او دا بیان تسلسل نال جاری ہے۔ مقام صحابہ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، دفاع صحابہ، مختلف مضامین دے تحت کئی خطبات جمعہ تو سلسلہ جاری ہے۔ آج میں انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال
جو بیان کرنا ہے وہ قرآن اور صحابہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً ساری کائنات جو اللہ نے جس طرح آپ ساری کائنات جو اللہ نے اسی طرح آپ دی امت بھی ساریاں امتاں جو اللہ ہے اور آپ دے اصحاب بھی دیگر تمام انبیاء دے اصحاب نالوں اللہ نے. تائیں تے اسی کہی دا خیر الخلائق بعد نبی اللہ یا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر کہ انبیاء تو بعد سب تو اعلیٰ مقام نبی پاک دے صحاب دا ہے. اصحاب دے وچوں اعلیٰ مقام ابو بکر دا ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین. نبی پاک بھی اعلیٰ جویں نبی اعلیٰ ہے اویں نبی پاک دا کرانہ بھی اعلیٰ ہے اور سونے نبی دا یارانہ بھی اعلیٰ ہے. آپ دے صحاب اعلیٰ آپ دی جماعت اعلیٰ. اور اللہ پاک نے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام نو عظمت نو بیان کیتا ہے اسی طرح اللہ پاک نے نبی پاک دے صحابہ دی عظمت نو بھی بیان کیتا ہے. جس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اپنے محبوب نو مخاطب کیتا ہے تسی حیران رہ جاؤ گے. اسی طرح قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے تقریباً 1200 آیات نے جن اندر اللہ پاک نے صحابہ نو مخاطب کیتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ ہستیاں نے کہ جنہ دی تعریف اللہ دے قرآن نے بیان کی تھی. میرا خیال ہے صحابہ دی عظمت واسطے اور صحابہ دا مقام بیان کرنے واسطے قرآن پاک تو علاوہ کسی چیز دی ضرورت ہی نہیں پئی دی. حسبنا کتاب اللہ عظمت صحابہ بیان کرنے واسطے کتاب اللہ کافی ہے. قرآن پاک کے اندر اتنی تعریف اتنی عظمت اور صحابہ دیاں اتنیاں صفتاں اگر کوئی مخالف صحابہ تے تبرہ کرے میرا خیال ہے ضرورت اس بات دی ہے کہ صحابہ دی عظمت دے اندر قرآن پڑھیا جائے. جنی کوئی مخالفت زیادہ کرے انیاں آیات بہتیاں پڑھیاں جان. صحابہ دی عظمت واسطے تاریخ دے سہارے دی سانو کوئی ضرورت نہیں. سانو کتاب اللہ کافی ہے. کوئی تاریخ جنی مرضی بیان کری جائے میں کہنا کہ میں تاریخ نو نہیں مانتا شروع تو آخر تک میں ساری تاریخ دا انکار کرنا. کوئی بندہ میرے تے کفر دا فتویٰ نہیں لا سکتا. تاریخ دا انکار کوئی کفر نہیں. میں کہہ دینا کہ میں تاریخ نو نہیں مانتا. تاریخ دا انکار کفر نہیں. تے جے کو بندہ کہے کہ میں قرآن پاک دے ایک حرف نو بھی نہیں مانتا تو پوری امت کی کہے گی یہ کی ہے. کوئی تواڈے سامنے حوالے دوے کتاباں دوے صحابہ کرام دی نعوذ باللہ توہین واسطے تسی قرآن پاک دیاں ایتاں پڑھو آکھو جو تو کہنا ہے اسی وہ انکار کرنے ہیں جو اسی پڑھ رہے ہیں تو انکار کر کے وخا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا مقام جس طرح اللہ پاک نے پہلیاں کتاباں دے اندر تورات دے اندر انجیل دے اندر نبی پاک دیاں صفتاں بیان کیتیاں نے اسی طرح اللہ پاک نے تورات اور انجیل اندر پہلیاں آسمانی کتاباں اندر صحابہ دیاں صفتاں بھی بیان کیتیاں نے. جویں نبی پاک دا مقام انہاں تو بعد آپ دی جماعت دا مقام
سننا تے آنال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام آلہ ہے، شان آلہ ہے، اور پہلیاں کتاباں اندر تذکرہ موجود ہے. کتے لکھے ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اللہ پاک نے فرمایا میں نبی پاک دیاں صفتاں تے آپ دے تذکرے تورات اندر انجیل اندر بیان کیتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام آپ دی پاک باز جماعت دے تذکرے بھی تورات و انجیل اندر کتے لکھے آئے. اللہ پاک نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر نبی پاک دے صحابہ دیاں صفتاں آپ دے اوصاف انہاں دیاں شاناں بیان کر کے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. میں اسی طرح انہاں دیاں مثالاں انہاں دیاں صفتاں تورات اندر بھی بیان کیتیاں نے انجیل اندر بھی بیان کیتیاں نے. کبھی اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اللہ پاک نے فرمایا انہاں دیاں صفتاں انہاں دے تذکرے انہاں دے وعدے اور انہاں دا مقام تورات اندر انجیل اندر قرآن پاک اندر سننا تے اندر. اللہ پاک نے جویں قرآن پاک دے ہر سپارے اندر قرآن پاک دے ہر پارے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام بیان کیتا ہے. کوئی سپارہ ایسا نہیں جدے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام نہیں، عظمت نہیں، شان نہیں. اسی طرح کوئی سپارہ ایسا نہیں جس سپارے اندر نبی پاک دے صحابہ دا مقام نہیں ہے. جویں ہر پارے اندر نبی پاک دا تذکرہ ہے ایویں قرآن دے ہر پارے اندر بولو نبی دے صحابہ دا تذکرہ ہے، نبی پاک دی جماعت دا تذکرہ ہے. سننا تے آنال قرآن سننو جی کرتا ہے نا. ساڑا ایک کئی جمعہ تو ماہ اگست تو سلسلہ جاری ہے اللہ دے فضل و کرم نال. آج میں خصوصی طور تے اس مضمون دا انتخاب کیتا ہے کیونکہ میرے چاچو جی میاں حامد صاحب تشریف لے آئے نے رحیم یار خان تو میں نے کل فون کر کے کہہ لگے بیٹا میں آیا سی میں واپس جانا ہے تے جے جمعہ اپنی مسجد جو پڑھانا ہی تے میں جمعہ پڑھ کے ہی رحیم یار خان جاواں گا. سپیشلی رکے اللہ دے فضل و کرم نال بڑی محبت عقیدت پیار دا اظہار کردے نے تے قرآن پاک بڑے شوق نال سندے نے. کیوں جی چیواں صاحب قرآن پاک ماشاءاللہ تسی بھی پروانے ہو یہ بڑے شوق نال سنتے ہیں میرے کو بڑی محبت دا اظہار کردے نے. تے میں کہ زندگی دا کی پتا ہے لمبا سفر پھر کدوں ملاقات ہوئے اج میں رج کے صحابہ دی عظمت دے اندر قرآن سنا دیاں سننا تے اندر. اللہ پاک نے فرمایا
قرآن دے ہر پارے اندر نبی پاک دا تذکرہ تے ہر پارے اندر بولو صحابہ دا تذکرہ. اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک دا پہلا سپارہ تے عظمت صحابہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا پارا تے عظمت صحابہ اللہ پاک نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ پاک دے قرآن دا تیسرا پارا اللہ پاک نے فرمایا الصابرین والصادقین. قرآن پاک دا تیسرا پارا تے عظمت صحابہ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. اللہ پاک نے قرآن دا چوتھا پارا عظمت صحابہ اللہ پاک نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ پاک دے قرآن دا پنجواں پارا تے عظمت صحابہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ پاک دے قرآن دا چھواں پارا اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ پاک دے قرآن دا ستواں پارا تے تذکرہ صحابہ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اللہ پاک نے قرآن دا 8واں پارا مقام صحابہ اللہ پاک نے فرمایا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. اللہ پاک دے قرآن دا 9واں پارا تے عظمت صحابہ اللہ پاک نے فرمایا انما المؤمنون الذین
قرآن سنو جی کرتا ہے نا گوڑے چھڑ دے ہو تے سبحان اللہ ذرا پیار علی ہوئے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون اللہ پاک دے قرآن دا 10واں پارا تے عظمت سے آبا اللہ پاک نے فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم اللہ پاک نے قرآن دا 11واں پارا تے عظمت سے آپا اللہ پاک نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سنو قرآن دے دیوانے ہو عظمت سے آبا پیاساں بجھا کے چلے جاؤ اپنی چولیاں دے اندر قرآن و حدیث دے موتی کٹھے کر کے لے جاؤ اللہ پاک دے فضل و کرم نال کوئی جنی سے آبا دی توہین کرے اونا قرآن پڑھو اونیاں ایتاں پڑھو کوئی تاریخ سناوے تسی رب دا قرآن سناؤ تاریخ پڑھے آکھو میں ساری تاریخ دا منکر ہاں میں تاریخ نہیں مانتا کوئی کفر دا فتویٰ نہیں لا سکتا آنکھوں میں صحابہ دی عظمت دے اندر رب دا قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن دے کوئی ایک حرف دا انکار کر کے دکھائے عظمت صحابہ شان صحابہ ہے شان بلند صحابہ دا اسلام دے نور مینارے نے ہے شان بلند صحابہ دا اسلام دے نور مینارے نے جن من کے حکم پیغمبر دا تن من دین تو وارے نے او قرآن گواہی تیرے آئے رحمان گواہی تیرے آئے قرآن گواہی آ رہی ہیں گواہیاں کہ نہیں قرآن گواہی تیرے آئے رحمان گواہی تیرے آئے بیا مکی مدنی آقا دا فرمان گواہی تیرے آئے رضی اللہ عنہم کہہ کہتے چک دیتے پردے سارے نے ہے شان بلند صحابہ دا اسلام دے نور مینارے نے جن من کے حکم پیغمبر دا تن من دین دوارے نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دھمکیاں دینے والوں فون کرنے والوں ریکیاں کرنے والوں حملہ کرنے والوں سن لو دھیان نال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی عظمت شان مقام بیان کرنا او مقدس فریضہ ہے
اللہ دے فضل و کرم نال صحابہ دی عظمت خود رب نے بیان کی ہے، صحابہ دی عظمت رب دے رسول نے بیان کی ہے، اسی کیوں نہ بیان کریے؟ اور اللہ دے فضل و کرم نال اسی تو سر تے کفن باندھ چکے۔ میں اس دن کچہری بازار چوک گھنٹا گھر ریلی دے خطاب کردیاں بھی کیا سی۔ انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال اسی ان شہداء دے وارثاں، میرے شہید اسلام امام العصر حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے اس مشن واسطے اپنی جان قربان کی تھی ہے۔ میرے شہید اسلام جبل استقامت حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا ہے، اور میرے استاد محترم مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخوپوری رحمت اللہ علیہ نے صحابہ دا دفاع بیان کر دیا، اپنی پشتے کوڑے کھاتے اور اپنی داڑھی نو شہید کروایا۔ اللہ دے فضل و کرم نال اسی ان اسلاف دے وارثاں سر تے کفن بن کے جان ہتھیلی دے رکھ کے جب تک زندہ رہاں گے اپنے قائدین دی قیادت دے اندر اور اپنے شہداء دے مشن نو اگے بڑھاندیاں ہویاں انشاءاللہ صحابہ دی عظمت واسطے کسے بھی قربانی دی ضرورت پئی انشاءاللہ قربانیاں دیندے رہاں گے اللہ دے فضل و کرم نال۔ ابھی پچھلے دنوں ڈاکٹر عادل خان رحمت اللہ علیہ جو کہ اہل السنہ دے تمام مکاتب فکر دے ہاں اہمیت والے، فضیلت والے، مقام والے، احترام والے دفاع سے آبادہ علم اٹھایا، کراچی دے اندر بے دردی نال شہید کر دیتا گیا۔ جو بھی اسے آبادی عظمت دا علم اٹھاندا ہے، اور میرے قائد محترم دے فرزند صاحبزادہ علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ انہاں علم اٹھایا، انہاں دے واسطے حملہ آور بھیجے گئے، باہر گرفتار ہو گئے، علامہ صاحب دے گارڈ نے پکڑ لیا ہے، ہجے بھی قید دے اندر نے، اور پھر کسے نو فون، کسے نو دھمکیاں کہ باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ سن لو دھیان نال، میرے قائد محترم حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالیٰ نے گجرانوالے ریلی دے اندر خطاب کر دیا، حملے تو بعد دوبارہ اعلان کیتا کہ انشاءاللہ جب تک زندہ رہاں گے اس دفاع صحابہ دے پودے بھی اپنے خون دے نال آبیاری کرتے رہاں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کرام دی عظمت بیان کرنا اتنا مقدس فریضہ ہے، صحابہ دی عظمت دے اندر میرا دل کردا میں قرآن پڑھدا رہاں، انہاں دی شان بیان کردا رہاں، کیونکہ موت بھی آ گئی انشاءاللہ 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 اللہ انہاں نیکاں پاکاں ہستیاں دا ساتھ نصیب کر دے گا انشاءاللہ۔ سنو صحابہ کرام دی عظمت، قرآن اور صحابہ کنے سپارے پڑھے گئے، کنے اختلاف ہے، کئی 11ویں والے نے، کئی 12ویں والے نے، اختلاف ہے، کئی تو آنے وجہ 11ویں والے جے تھے، کئی 12ویں والے جے، اختلاف ہے بیچ اس مسئلے کے کہ کنے سپارے پڑھے گئے۔ 11ویں والے بہتے ہو گئے، چلو اسی بھی مان لینے 11ویں والے نہیں، کنے ہو گئے، 11 ہو گئے۔ اللہ پاک دے قرآن دا 12واں پارا تے عظمت سے آپا اللہ پاک نے فرمایا، یاد رکھیا کرو امتحان نال، 11 ہی ہوئے سن 12واں پارا اللہ پاک نے فرمایا فاستقم کما امرتا ومن تاب معک، فاستقم کما امرتا ومن
ومن تاب معك ومن تاب معك ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون خبير. اللہ پاک دے قرآن دا 13واں پارا تے تذکرہ صحابہ اللہ پاک نے فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ ادعو الی اللہ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا فمن اتبعنی انا فمن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. میں قربان جاواں صحابہ دی عظمت بیان کرن دا مزہ بڑا ہوندا ہے. میں کہنا پتہ نہیں یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ خنجر کھا کے بھی پھر چوم چوم کے قرآن کیوں پڑھتے نے. پتہ نہیں حافظ عبداللہ شیخوپوری رحمت اللہ علیہ داڑھی شہید کروا کے بھی پھر صدیق دی صداقت کیوں بیان کرتے نے. صحابہ دی عظمت نعرے کیوں لاندے نے. اللہ دی قسمیں جنہ کوئی روکے اونا بیان کرن دا مزہ ہی بڑا ہوندا ہے. جنیاں کوئی دھمکیاں دوے اللہ دے فضل و کرم نال اونا مزہ زیادہ ہوندا ہے. سن لو دھیان نال اللہ پاک دا قرآن اور عظمت صحابہ کنے بارے ہوئے 13. اللہ پاک دا قرآن 14واں پارا تے عظمت صحابہ اللہ پاک نے فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اللہ پاک دے قرآن دا 15واں پارا تے عظمت صحابہ اللہ پاک نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَبِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا سُنَّتِ عَمْنَا. اللہ پاک دے قرآن دا 16واں پارا تے تذکرہ صحابہ مقام صحابہ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اللہ پاک نے قرآن دا 17واں پارا تے عظمت صحابہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ. اللہ پاک دے قرآن دا 18واں پارا تے مقام صحابہ اللہ پاک نے فرمایا قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون. صدا نہیں اے ہو جے جمعے پڑھائے جا
بنے. بس اے دعا کریا کرو اللہ پاک جب تک زندہ رکھے اسلام تے زندہ رکھے, موت آئے ایمان والی آئے تے اللہ دے رستے اندر شہادت والی آئے. اللہ پاک نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللہ پاک دے قرآن دا انیاں پارا تے مقام میں سے آپا اللہ پاک نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. میں قربان جاواں قرآن اور صحابہ اے جمعہ یاد رکھے اللہ دے فضل و کرم نال جے میں مر بھی گیا اس جمعے نو سنیو قرآن پاک نو سنیو اللہ پاک تہاڈی محبت قبول فرمائے بار بار سنیو تاکہ میرے درجات دی بلندی دا سبب بندا رہے. سن لو تے اندر اللہ پاک دے قرآن دا 20 پارا تے عظمت صحابہ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا. سنت اندر اللہ پاک نے قرآن دا 21 پارا تے عظمت صحابہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنودا فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان
اللہ بما تعملون بصیرا۔ اللہ پاک دے قرآن دا بڑیاں پارا تے عظمت سے آپا اللہ پاک نے فرمایا ان المسلمین، قرآن دے دیوانے آئیو دوروں دوروں آئیو، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ پاک دے قرآن دا تیاں پارا اللہ پاک نے فرمایا سلام قولا سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ پاک دے قرآن دا 24واں پارا دے عظمت سے آپا اللہ پاک نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ الذی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ سن دے اندر میں قربان جاواں میں ایت پڑھا مینوں حضرت بلال نظر آن، حضرت خبیب نظر آن، حضرت عمار نظر آن، حضرت یاسر نظر آن۔ سننا تے اندر کون سے آپا او خاص شاگرد پیغمبر دے، او خاص شاگرد پیغمبر دے، نالے واقف باہر اندر دے، او خاص شاگرد پیغمبر دے، نالے واقف باہر اندر دے، جڑے من کے اشارہ آقا دا مر جان وچ سمندر دے، آرے نل جسم چرا لیندے، آرے نل جسم چرا لیندے، کدی سولی دے لین ہلارے نے، اے شان بلند صحابہ دا اسلام دے نور مینارے نے، جن من کے حکم پیغمبر دا او تن من دین دوارے نے۔ پیکر ابو بکر صداقت دا ول دسیا عمر عدالت دا، پیکر ابو بکر صداقت دا ول دسیا عمر عدالت دا، مشہور سخی عثمان غنی علی شیر سالار شجاعت دا، جنہاں دی عظمت دے چرچے، جنہاں دی عظمت دے چرچے ویکو ہوئے وچ سپارے نے، جنہاں دی عظمت دے چرچے ویکو کر دے پے سپارے نے، ہے شان بلند صحابہ دا اسلام دے نور مینارے نے، جن من کے حکم پیغمبر دا تن من دین دوارے نے۔ کنے سپارے ہوئے 24
25واں پارہ تے عظمت سے ابا اللہ پاک نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین یا عبادی لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ اللہ پاک دے قرآن دا 26واں پارہ دے عظمت سے ابا اللہ پاک نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ پاک دے قرآن دا 27واں پارہ دے عظمت سے آپا اللہ پاک نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ اللہ پاک نے فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ سنتے اندر اللہ دے قرآن دا 28واں پارہ دے عظمت سے ابا اللہ پاک نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کان آباؤہم وَأَبْنَاؤُهُمْ وَإِخْوَانُهُمْ وَعَشِيرَتُهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ حزب اللہ اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ پاک دے قرآن دا 29واں پارہ دے عظمت سے آپا اللہ پاک نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ پاک دے قرآن دا 30واں پارہ تے عظمت سے آپا منٹ دی ہو گئے دو منٹ بھی تھی تے سپارہ بھی تھی اللہ پاک نے فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة۔ ہائے میرے اللہ تیاں پارا عظمت سے آپا کون آئے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے نبی پاک دے رشتہ دار بھی لگ دینے پتا کینجے شیطان ہوئی تک پتا نہ ہوئے تو سنیا نہ ہوئے زندگی دا کی پتا ہے بھی سن لو
حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے ماموں زاد بھائی نے، سیدہ خدیجہ نے ماموں دے بیٹے نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی مجلس دے اندر آئے. اللہ پاک نے فرمایا سونیا ایک پاسے مکے دے سردار ہون، چودھری ہون، وڈیرے ہون، جگیردار ہون، سرمایہ دار ہون، اس وقت دے سب تو بڑے رئیس اور مکے دے حکمران ہون، دوجے پاسے تیرا اسے آبی ہوئے تیرا غریب بھی ہے، فقیر بھی ہے، مارا بھی ہے، کمزور بھی ہے، معذور بھی ہے، ڈسیبل، معذور، غریب، کمزور سے آبی، ایک پاسے مکے دے حکمران، وڈیرے، سردار، چودھری. سونیا اس معذور اور غریب نبی نے سے آبی نو ویکھ کے انہاں نو ٹھوکر مارتے. کیوں؟ انہاں دے سینے چ ایمان نہیں. عبداللہ بن ام مکتوم دے سینے چ ایمان ہے، اور جنہیں سینے چ ایمان ہے پاویں غریب ہے، کمزور ہے، مارا ہے، معذور ہے، ڈسیبل ہے، او مکے دے سردار تے چودھری رل کے اس نبی نے غریب دیاں جتیاں دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. او نے صحابہ تاں سے آنے محبت نال، تاں سے آنے پیار نال. غلام صحابہ ستانا ثواب، صحابہ دی عظمت سنانا ثواب. اور جس طرح نبی پاک آلہ اس طرح بولو نبی پاک دے صحابی آلہ. جے نبی پاک دی واری آوے تے پھر اسی برا کی آنے محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا. کونی ملک صاحب ملک عبد الرشید صاحب پچھلے جمعے دے فرمائشاں پا رہے ہیں بھی آ ضرور شعر سناؤ، کسے طرح سنا دیو. میں نا نبی پاک دی واری آوے تے ساڈا عقیدہ ہے محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا. تیرے صحابہ دی واری آوے اسیانے صحابہ دی عظمت سنانا ثواب. غلام صحابہ ستانا ثواب. محمد دے یاراں دی جتیاں دے تھلے اے اکھیاں اے پلکاں بچھانا ثواب. صحابہ دی عزت نموز دی خاطر محفل تے جلسے کرانا ثواب. صحابہ دی عزت نموز دی خاطر تقریراں تے جمعے پڑھانا ثواب. نہ شریعت دے اندر نہیں چپ دا روزہ، صحابہ دے نعرے لگانا ثواب. او کی صفتاں دساں پیاراں دی، کی صفت میں دساں پیاراں دی، اسلام دے جان نثاراں دی، قرآن دے خدمت گاراں دی، سونے آقا دے حبداراں دی، محفل انج سجدی یاراں دی، جویں چند دے گرد ستارے نے. شان بلند صحابہ دا اسلام دے نور مینارے نے، جنہ من کے حکم پیغمبر دا اور تن من دین تو وارے نے. اللہ پاک محبتاں قبول فرمائے، اللہ پیار قبول فرمائے. دوروں دوروں ہوندے ہو، جمعہ شروع ہون تو پہلو ہوندے ہو، سفر کر کے ہوندے ہو، قرآن دی محبت لے کے ہوندے ہو، نبی پاک دا فرمان سن ہوندے ہو. میرے واسطے نہیں ہوندے قرآن سن، صبح صبح ہم لوگ پہلے توجہ میرے واسطے قرآن دی محبت لے کے ہوندے ہو.
اللہ پاک تہاڈی محبت قبول فرمائے، اللہ تہاڈا پیار قبول فرمائے، اللہ قدم قدم تے گناہ معاف فرمائے، اللہ قدم قدم تے درجے بلند فرمائے۔ اللہ پاک اس پیار نو محبت نو جو قرآن نالے دین نالے حدیث نالے صحابہ نالے پیغمبر نالے خدا نالے اللہ اس پیار نو قیامت والے دن بخشش اور نجات دا سبب بنائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تے قرآن بیان ہوندا رہے گا، آقا دا فرمان بیان ہوندا رہے گا، تے جے اللہ دے راستے اندر موت مل گئی شہادت مل گئی تے کم از کم دعا ضرور کر دیو اللہ پاک تہاڈیاں محبتاں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے سپاہی ہم محمد کے غلام۔ پڑھیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے سپاہی۔ پڑھیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے سپاہی ہم محمد کے غلام۔ پڑھیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے سپاہی ہم محمد کے غلام۔ سیرت صدیق کو ہم سب اپنائیں گے، پرچم حق و صداقت کا صدا لہرائیں گے، اپنا تن من دھن نبی کی آل پر لٹوائیں گے، ان کے رستے پر جئیں گے ورنہ جینا ہے حرام۔ ہم صحابہ کے سپاہی ہم محمد کے غلام۔